بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 142۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثقات اور ضعفاء کے بارے میں کتابیں۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فن میں ایک اہم چیز رجال کے اسماء اور رجال کی پہچان بھی ہے۔ صرف رجال کے جو بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں رجال کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 135 پر بھی بحث کی تھی، جس میں انہوں نے یہ بحث کی تھی کہ تاریخ کی پہچان بھی ضروری ہے اور تاریخ میں پھر جو ثقہ راوی ہے اور ضعیف راوی ہے ان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی باقاعدہ تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ رجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں پھر 3 قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب تو مطلق کتابیں ہیں جس میں کسی ثقہ اور غیر ثقہ تمام روات کو جمع کیا گیا ہے، اور ایک ہے کہ صرف ثقہ راویوں کو اکٹھے کیا گیا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں صرف ضعیف راوی کو اکٹھے کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کی جو اہم کتابیں ہیں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد جمعها جماعۃ من الائمۃ، رجال کو ائمہ کی ایک جماعت نے جمع کیا ہے۔ فمنہم من جمعها بغیر قید، بعض حضرات نے روات کو جمع کیا ہے بغیر کسی قید کے، جیسے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات ابن سعد میں روات کو جمع کیا ہے، اور ابن ابی خیثمہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں روات کو جمع کیا ہے۔ اس طرح ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں روات کو جمع کیا ہے، اور بعض حضرات نے صرف ثقات کو علیحدہ کیا ہے، جیسے امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد نے صرف مجروحین کو علیحدہ بیان کیا ہے، جیسے ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلی قسم کی کتابیں وہ ہے کہ جس میں تمام روات کو ان حضرات نے اکٹھے کیا ہے، جیسے طبقات ابن سعد ہے، اس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور حدیث جن حضرات سے منقول ہے یا تاریخ کے جو علمی شخصیات ہیں ان سب کے حالات انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، اور ان کے بارے میں کلام بھی کیا ہے کہ کون ثقہ ہے، کون ثقہ نہیں ہے، کون معتبر ہے۔ اسی طرح ابن ابی خیثمہ کی تاریخ ہے، بہت معتبر تاریخ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تاریخ کبیر ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے تمام روات کو جمع کیا ہے۔ اس طرح ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ کی الجرح و تعدیل ہے۔ پھر یہ ان کی جو کتاب الجرح و تعدیل یہ ان حضرات کی کتاب سے زیادہ مفصل ہے، اور اس میں تمام روات کے بارے میں تفصیل ہے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے والد ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی کے کلام کو جمع کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بعض حضرات نے پھر صرف ثقات کو علیحدہ کیا ہے، جیسے امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض حضرات نے صرف مجروحین کو علیحدہ کیا ہے، جیسے ابن عدی ہے، کامل ابن عدی ان کی کتاب ہے، اور ابن حبان کی کتاب المجروحین ہے۔ بہر ابن حبان وہ شخصیت ہے جنہوں نے ثقات کو بھی اکٹھے کیا اور مجروحین کو بھی اکٹھے کیا ہے۔ رجال کے بارے میں جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اکثر حضرات کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، چند حضرات کے حالات یہاں باقی ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اجلی رحمۃ اللہ کے حالات انہوں نے لکھے ہیں۔ احمد بن عبداللہ العجلی الامام الحافظ، یہ طرابلس غرب میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ ایام محنت القول بخلق القرآن، خلق قرآن کے مسئلے سے جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی تھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا 2-3 صدیے تک مسئلہ خلق قرآن بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ علماء کرام نے تکلیفیں اٹھائی تھی، تو ان میں سے ایک یہ حضرت امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ 261 ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب میں الثقات ہے،
جو ایک جلد میں ہے لیکن غیر مرتب ہے، اور اس کو پھر علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے، جس کا نام انہوں نے ترتیب الثقات رکھا ہے۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں کتاب کے عنوان سے متعلق ایک بیس، وہاں یہ بیس کی تھی کہ کتاب کے عنوان اور کتاب کے نام کے بارے میں خوب تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کا درست نام کیا ہے۔ تو وہاں یہ شیخ شریف حاتم العونی کے حوالے سے یہ بحث کی تھی کہ علامہ اجلی رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے یہ اس کا نام ثقات نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے، جس میں تمام قسم کے روات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں بعض ایسی روات بھی ہے جو مجروح ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قابل غور بات ہے، یہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ ابن شاہین رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا نام عمر ابن احمد ابن عثمان ہے، 297 ان کی پیدائش ہے۔ یہ عراق کے شیخ ہے اور روایت میں بہت زیادہ روایت ان سے منقول ہے، اور اکثر ان کا مشغلہ روایت ہوتا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو محدثین کے علوم حدیث کے جو دقیق مسائل ہیں اس میں یہ زیادہ ماہر نہیں تھے۔ 385 ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب الثقات چھپی ہے لیکن اس میں زیادہ تحقیق نہیں ہے، اور واقعی ان کی کتاب الثقات کو دیکھے تو جس مخطوطے سے چھپا ہے وہ زیادہ معتبر نہیں ہے، اور جو محقق ہے اس نے بھی زیادہ اہتمام نہیں کیا ہے۔ 2-3 دفعہ چھپی ہے لیکن پھر بھی بہرحال اس کی تحقیق پہ مزید خیال رکھنا چاہیے، اور اس خوب تحقیق کر کے شائع کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ تیسرے جو عالم ہیں وہ علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عدی الجرجانی الامام الحافظ، 277 ان کی پیدائش ہے اور 365 ان کی وفات ہے۔ وکان حافظا متقنا، یہ محدث تھے اور متقن تھے۔ لم یکن فی زمانہ مثلہ، ان کے زمانے میں ان جیسے عالم نہیں تھے۔ ان کی کتابوں میں مشہور کتاب الکامل فی الضعفاء ہے، یہ چھپی ہے۔ توسع فیہ فاورد فیہ کل من تکلم فیہ ولو بغیر حق، انہوں نے اس میں بہت توسع سے کام لیا ہے، اور اس میں ان تمام لوگوں کو جمع کیا ہے جس پر کلام ہوا ہے، اگرچہ وہ ناحق ہوا ہے، اگرچہ وہ صحیحین کے رجال میں سے کیوں نہ ہو۔ لیکنہ منصف، لیکن اس کے باوجود یہ منصف تھے۔ لیکن نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ مناسب یہ تھا کہ ان کو ذکر نہ کرتے۔ تو بہرحال رجال ضعفاء کے بارے میں، مجروحین کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی شخصیت اس میں موجود ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجروح اور وہ ضعیف ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ چونکہ رجال کے بارے میں بہت زیادہ کلام ہوا ہے اور وہ ناحق ہوا ہے، تعصب کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ ایسے جرح ہوا ہے جو جرح کا کلمہ ہے بھی نہیں اور اس کو جرح شمار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے رجال ہیں جن کو ان کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جیسے کامل ابن عدی ہے اور میزان الاعتدال ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی شخصیت اس میں موجود ہو تو ضروری نہیں کہ وہ مجروح ہی ہو۔ بعض حضرات اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں، جیسے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کا جواب بھی دیا ہے، لیکن بہرحال اس کے ذکر کرنے کی وجہ سے جو اس فن کے ماہرین نہیں ہیں اور سطحی مزاج کے لوگ ہیں وہ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، اور کتاب کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں کہ یہ ضعفاء کے بارے میں ہے اور اندر اس کا نام درج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اس طرح جلد بازی میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جتنی بھی کتابیں ذکر کی گئی ہیں سب چھپی ہے۔ طبقات ابن سعد بھی چھپی ہے، کئی دفعہ چھپی ہے، اور تاریخ ابن ابی خیثمہ بھی چھپی ہے، تاریخ امام بخاری بھی چھپی ہے، اور الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی بھی چھپی ہے، اجلی، ابن حبان اور ابن شاہین کی کتاب الثقات بھی چھپی ہے، اور ابن عدی کی الکامل چھپی ہے، ابن حبان کی المجروحین بھی چھپی ہے، اور کئی مرتبہ چھپی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس دور میں اصول حدیث اور جرح و تعدیل
اور رجال کی جتنی کتابیں ہیں، اہم کتابیں، وہ الحمدللہ کئی مرتبہ محقق ہو کے چھپی ہے اور ان کی بہت زیادہ خدمت ہوئی ہے۔